ہے اللہ 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 ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاں عشق دیا گنیوں لایا جان دیا لاگے جان پھیرے نہیں بجھایا جان دیا عشق دیا گنیوں لایا جان دیا بولو عشق دیا گنیوں لایا جان دیا لاگے جان پھیرے نہیں بجھایا جان دیا آقا دیا شان نے بدایا رب نے آقا دیا شان نے بدایا رب نے کسے دے گھٹایا نہیں نہیں کسے دے گھٹایا نہیں گھٹایا جان دیا کسے دے گھٹایا نہیں گھٹایا جان دیا عشق دیا گنیوں لایا جان دیا لاگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے ہاں چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے ایویں تے نہیں گید نہ کٹایا جان دیا عشق دیا گنیوں لایا جان دیا تن من وار کے حسین دسیا ہاں تن من وار کے حسین دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیا تن من وار کے حسین دسیا ہاں تن من وار کے حسین دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بھائیاں جان دیا عشق دیا گنیوں لایا جان دیا لاگے جان پھر نہیں بجھایا جان دیا تن من وار دے نیاز یار تو تیرے گھروں نیوں بادشاہیاں جان دیا تیرے گھروں نیوں بادشاہیاں جان دیا عشق دیا گنیوں بولو بولو عشق دیا گنیوں لایا جان دیا لاگے جان پھر نہیں بجھایا جان دیا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور پیر صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ محبت نال درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم اپنے اختتام بل جا رہے ہے اور ماہ رمضان المبارک بہت قریب آ رہے ہے۔ وہ مقدس مہینہ ساڑھے کولوں الوداع ہو رہا ہے کہ جنہوں نبی پاک نے اپنا مہینہ قرار دیتا اور فرمایا اس ماہ مقدس میں جس نے بندگی کیتی، عبادت کیتی، ادھی عزت و تکریم کیتی، اس نے میں مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ اور حقیقت ہے کہ جس نے سرکار راضی ہو گئے اس نے خدا راضی ہو گیا۔
اے مقدس مہینہ ساڈے کولوں الوداع ہو رہے اور پھر او مہینہ آ رہا ہے کہ جنہوں نبی پاک نے اللہ دا مہینہ آکھیا. دو حدیثاں نے ایک وچ فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان میرے اللہ دا مہینہ. اور دوسری حدیث میں فرمایا شعبان و شہری و رمضان و امتی، شعبان میرا مہینہ تے رمضان میری امت دا مہینہ. کی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت دی بخشش دا سامان اس مہینے کیتا. سنو شعبان المعظم دے اندر ماہ رمضان المبارک دے استقبال دی خوب تیاری کرنی چاہیے، اس واسطے کہ اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے تاکہ وہ آن تو پہلے سنو ادھی عظمت و شان دا پتہ چل جائے، تاکہ ایک لمحہ بھی اسی اس مہینے دا ضائع نہ کریے. ابتدا تو لے کے انتہا تک سارا ہی اللہ دیا کرمہ دا مہینہ. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان دا چند چڑھدا ہے تے اللہ تعالی دوزخ دے سب دروازے بند کر دیتا اور جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے. پورا مہینہ خدا دیاں رحمتاں بارش دی طرح نازل ہوندیاں نے. اسے واسطے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور ممبر تے چڑھے تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمین تے کسے دی دعا تے کہی جاندی، اور آقا تسا ہر سیڑھی تے قدم رکھ دیاں آمین فرمایا ہے، کیا کسے کوئی دعا منگی سی؟ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا ہاں. میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو جبرائیل میری بارگاہ چ حاضر ہو گیا. جبریل نے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہوں تہاڈا نام سننا نصیب ہوئے تے آپ دا نام سن کے آپ تے درود نہ بھیجے اللہ انہوں نہ بخشے، تے میں آمین کہہ کے مور لگا دیتی ہے کہ وہ عدلی بدبخت ہے کہ جدے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے تے درود نہ پڑے. میں آمین کیتی ہے جبریل دی دعا تے. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو جبریل نے کیا یا رسول اللہ جنہوں اپنے والدین مل جان اور والدین دی عزت کر کے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک نہ کرے بخشواوے نہیں اللہ انہوں بھی نہ بخشے. میں آمین کہہ کے مور لگا دیتی ہے کہ جو ماں باپ دا بے ادب ہے، ماں باپ دی عزت تکریم نہیں کردا، بے شک اللہ اس نو نہ بخشے. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے آکھیا جنہوں رمضان دا مہینہ زندگی چ مل جائے اور رمضان دا ادب و احترام کر کے اپنے آپ نہ بخشواوے اللہ انہوں بھی نہ بخشے، میں مور لگا دیتی ہے کہ بے شک اللہ انہوں نہ بخشے، میں آمین کہہ دیتی ہے. تو ماہ رمضان اتنیاں رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ کہ ابتدا تو لے کے انتہا تک خدا دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن حکیم دے جو مقدس الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، انہاں وچ رب نے اپنے بندیاں نو اس اگ کولو ڈرایا ہے کہ جدا ایندھن انسان اور پتھر نے. چونکہ قرآن دے نزول دا مقصد ہی ایسی کہ نسل انسانی کو ہدایت دیتی جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان دا مہینے جدے قرآن آیا تے آیا کیوں ہے کہ لوگاں نو ہدایت دے. اے قرآن ہدایت دین واسطے آیا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اللہ برکت دے، پیار نال کہہ دیتا کرو سبحان.
اللہ دے تسبیح بیان کرن لگیاں کدے بخل تو کم نہ لیا کرو تاکہ وہ بھی اپنے کرم دے خزانے کھولے اپنیاں عنایتاں اور مہربانیاں دیاں بارشاں کر دے اللہ فرماندا ہے فاتقوا النار التی ڈرو اس اگ کو کیڑی اگ وقودها الناس والحجارہ کہ جدا ایندھن انسان اور پتھر نے اس اگ کو ڈرو حضرات محترم ایک ساری دنیا اگ ہے یہ قریب نہیں جایا جاتا یہ سیک پہنچے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس اگ دی حقیقت یہ کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام نو جنت جو نکالیا گیا اور زمین تے تشریف لے آئے سیدہ حوا بھی آئیاں پھر زمین تے آئے کھان پین واسطے چیزاں دی ضرورت سی پھر اگ چاہی دی سی کہ جدے نال چیز پکائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین نو فرمایا جبریل جہنم وچوں ایک اگ دی چنگاری لے اور انہوں 7 سمندراں وچ غوطہ دے 7 بار سمندر دے پانی نال اس چنگاری نو دھو اور پھر جا کے دے کہ اے ان چیزاں پکان واسطے میں ایمان نال دسو جیڑی اگ 7 باری سمندر بھی دھوتی گئی ہے وہ دا سیک کتنا ہے تو خالص جہنم دی اگ دا سیک کی ہو بیٹھا اللہ فرماندا ہے اس اگ کو ڈرو رب ڈراندا ہے اپنے بندیاں نو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ ڈرو اس اگ کو جدا بالن انسان اور پتھر نے اللہ فرماندا ہے اعدت للکافرین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ فرماندا ہے او میں کافراں واسطے لکھ دیتی کفر دا مطلب ہے انکار کرنے والے منکراں واسطے لکھ دیتی اعدت للکافرین بہت تیز ہو گئے اعدت للکافرین اللہ فرماندے او جڑی آگ جدا بالن ایندھن انسان اور پتھر نے نا او میں منکراں واسطے تیار کی تھی کافراں واسطے تیار کی تھی اللہ اکبر یا اللہ تے ایمان والیاں واسطے کی تیار ہوئے منن والیاں واسطے کی تیار ہوئے سنو اللہ دا قرآن فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ بہت بڑی جنت بنائی طرح طرح دیا نعمتاں چشمے آبشاراں موتیاں دے محلات حور و غلمان دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں شرابن طہورا کوثر دیاں نہراں میں اے ساری جنت تیار کر کے مومنہ دے نام الاٹ کر دیتی اعدت للمتقین جنت کنا واسطے ڈرن والیاں واسطے تقوی اختیار کرن والیاں واسطے متقیاں واسطے اور جہنم کنا واسطے کافراں واسطے یہ دوویں آیتاں ملا ہوتی اللہ دسدا ہے میرے بندو او کلمہ یار دا پڑھن والے ہو تواڈے واسطے میں جہنم نہیں بنائی تسی جہنم ول کیوں دوڑ دے ہو تواڈے واسطے تے میں جنت دے باغات رکھے نے طرح طرح دے انعامات رکھے نے میرے بندے ایسا کام کیوں کر دے ہو کہ اپنے آپ نو جہنم ول لے جاؤ
جنت میں تھوڑے واسطے بنائی ہے، تیار کیتی ہے رسول اللہ دیا غلامہ واسطے، اعدت للمتقین، متقیاں واسطے تیار ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو پھر خطاب کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، او ایمان والیو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو آگ کولوں بچا لو۔ اے امت مصطفیٰ، کملی والے دی وجہ تو اللہ تھوڑے لئے کتنا پیار کرتا ہے، بار بار تو اللہ تعالیٰ جہنم کولوں بچانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رو رو کے اللہ کو ساری بخشش طلب کی تھی، ورنہ نبیانہ مزاج قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ نے دربار عرض کی تھی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے کریم مالک، جنہوں نے میری اتباع کی تھی مچھے لگے، جنہوں میری بات منی او میرے نے، وَمَنْ عَصَانِي، جنہوں گناہ کی تھی، جنہوں برائیاں کی تھی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور الرحیم بخشن والا ہے۔ بہرحال میرے او نے جنہوں میری گل منی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ نیک میرے نے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جنہاں گناہ کیتے ہو تیرے نے، تو غفور رحیم ہے، بخش تیری مرضی نہ بخش تیری مرضی، پر نیک میرے نے جنہاں میری گل منی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار کیا کیا، ان تعذبهم فإنک عبادک، یا اللہ اگر تو انہوں عذاب کرے تے تیرے اپنے بندے نے، میں کی کہہ سکنا؟ انہاں گناہ تیرا کیتا ہے، تو عذاب کیتا ہے، کرے تے تو مالک ہے۔ ہر نبی نے اللہ دے دربار ہی آکھیا کہ یا اللہ جنہاں میری بات منی او میرے نے، جنہاں نہیں منی او تو جانتے ہو جانا، او تیرے نے۔ ناز کرو امت مصطفیٰ رسول اللہ دی غلامی تے۔ جلو نبی کریم نے قرآن دیا آیتاں سنیا جبریل کو لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جڑے نیک نے میرے نے، جڑے برے نے تیرے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یا اللہ تیرے بندے نے عذاب کر تیری مرضی نہ کر تیری مرضی۔ نبی کریم سجدے پہ گئے، حضور نے رو کے کیا اللہم اغفر لامتی امتی امتی، یا اللہ گناہگار میرے نے تے نیک تیرے نے۔ یا اللہ جنہاں نیکیاں کیتیاں بخشنا بخش تیری مرضی ہے مالک، پر گناہگارانو میں اپنی کملی بھی پیا چھپانا ہے۔ میں پچھلے جو میں عرض کیتے ہیں رب نے آکیا السلام علیکہ ایھا نبیو، تے کملی والے آکیا السلام علینا۔ یا اللہ ایویں نہیں، اے سلامتی خالی میرے تے نہیں، میری امت دیاں گناہگاراں تے بھی ہونے۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیکاں نو وکھرے بیان کیتا، گناہگاراں نو اپنی چھاتی نہ لا لیا۔ السلام علیہ نہ کہہ کے اساں گناہگاراں نو اپنے نال ملا لیا۔ یا اللہ اساں سارے تے سلام پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا
موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بندہ بنی اسرائیل دا 70 سال اس نے رب دی بندگی کی تھی، دنے روزے رکھے، رات شب بیداری کی تھی، رب دی بندگی کی تھی 70 سال، بڑیاں لمبیاں عمرہ سن۔ ایک باری کہنے لگا مالک میں تیری عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے، 70 سال میں بندگی کی تھی۔ یاد رکھو یہ باتاں اللہ نو پسند نہیں ہوندی، وہ بے پرواہ بے نیاز سب کچھ کر کے بھی آکھو کچھ نہیں کیتا۔ اسی شب برات نو جاگ لئیے، شب قدر نو جاگ لئیے تے سارا دن اشتہار دیندے پھرنے ہیں جی، راتی ساری رات جگراتا ہے جی، میں ان روزے چاں جی، ساری رات نفل پڑھتا رہے ہیں، 4 نفل پڑھ کے اشتہار دینا شروع کر دینے ہیں۔ اللہ دے ولی ساری زندگی ساری رات جاگ دینے، صبح پوچھو تے کہندے نے میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عظیم ترجمانی کی تھی۔ میاں صاحب فرماندے نے راتی زاری کر کر روندے، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی دھوندے، پر فجری او گنہار صداول آرتھی نیمیں ہوندے۔ راتاں رب دی یاد وچ گزردیاں نے، اور سویرے کہندے نے اسی تے بڑے گنہگار، اسی تے بڑے پاپی ہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے بارو دسن اے میل کچیلے، بارو دسن میل کچیلے، پر اندر آب حیاتی، اے ہوٹ دسن ترہایاں وانگو تے جان ندی وچ نہاتی۔ ستر سال عبادت کی تھی تے کہنے لگا میں عبادت دا حق ادا کی تھی۔ روایات چاہندہ ایک بندے نے اپنی ضعیف العمر ماں نو نا اپنے کندھے تے بٹھا کے 7 حج کرائے، طواف کیتے، سائی کیتی، ماں ضعیفہ سی، بیمار سی، چلن دے قابل نہیں سی۔ 7واں حج کرا کے نے تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا ربا ویکھ لے میں ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ غیب چو آواز آئی نادان پاگل نہ بن، جدو ماں دے پیٹ بھی سی نا تے سردیاں دی لمبی رات سی تے 9 مہینے او ماں تیرا بوجھ چک کے پھر دی رہی اجے تے ایک رات دا بھی حق ادا نہیں ہویا۔ سب کچھ کر کے بھی آکھو کچھ نہیں کیتا، پھر او نہ کچھ نو بھی بہت کچھ بنا دے بھئی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں حق ادا کر دیتا ہے رب دی بندگی دا، 70 سال عبادت کی تھی، دن روزے راتی عبادت و ریاضت۔ اس دور دے جڑے پیغمبر سن اللہ نے وحی کی تھی، جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے اپنے فلاں امتی نو جا کے بتا دے کہ جڑے جملے تو زبان تو نکالے نے اے مینوں پسند نہیں آئے، میں تیری 70 سالہ محنت تے پانی پھیر دیتا ہے، تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں، تیرا کوئی طواف قبول نہیں، بس ختم ہو گئی تیری بندگی۔ جبریل نے آ کے اللہ دے نبی نو پیغام دیتا، اے بری خبر سنان واسطے او پیغمبر اپنے امتی وال چل پے۔ بریکٹ وچ ایک بات کرنا چاہنا، ایمان نال دسو اگر یہ معاملہ کملی والے دے کسی امتی دا ہوندا
اور جبریل آ کے کہندا کہ کملی والے ہو اللہ فرماندا ہے اپنی امتی نو جا کے بتا دیو کہ تیری 70 سالہ محنت ضائع ہو گئی ہے. ایمان نال دسو میرا نبی بتان جاندا؟ میرا نبی تے سجدے پہ کے کہندا یا اللہ غلطی کر بیٹھا میں معافی مانگدا. یا اللہ میں کیوں ہے بری خبر جا کے سناواں؟ معاف کر دے، غلطی ہوگی، انسان بھولن آ رہے. مگر نبیاں دے اپنے مزاج نے. وہ نبی بری خبر سنان واسطے اپنے امتی کو پہنچے. وہ کھڑا ہو گیا، انہیں چادر بچھائی، کہنے لگا بسم اللہ مہربانی، میرا گھر آباد ہو گیا، میرے ویڑے میرا نبی آ گیا، بسم اللہ بڑی مہربانی عنایت. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایڈا خوش نہ ہو، میں کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا، تیرے واسطے بہت بری خبر ہے. کہنے لگا جی کی؟ فرمایا میرے کو جبریل آیا، جبریل نے آ کے آکھیا جیڑی تو بات کیتی ہے نا کہ میں 70 سال بندگی کر کے عبادت دا حق ادا کیتا ہے، رب ناراض ہوگی اس جملے سے. 70 سالہ عبادت تیری رد ہو گئی، ختم ہو گئی، پانی پھیر دیتا ہے رب نے. کتاباں چاہتے بات سن کے وہ بندہ رقص کرن لگ پیا، وجد وچ آ گیا، نچے ٹپے. اللہ دے نبی نے فرمایا تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں کوئی خوشی دی خبر لے کے نہیں آیا، میں بڑی بری خبر لے کے آیا. 70 سال دی تیری بندگی ضائع ہو گئی، تیرے ایک جملے نے سب تے پانی پھیر دیتا ہے. ہوں جیڑی بات اس نے دوبارہ کیتی پھر اللہ دی رحمت دا جریا جوش چاہ فرمایا نچدا کس گل تے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ میرا کم سی بندگی کرنا، میں بندگی کیتی اپنے رب دی، او دا کم میں قبول کرنا، قبول کرے تے او دی مرضی، نہ کرے تے او دی مرضی. میں اس گل تے نہیں پیا نچدا کہ بری خبر آئی ہے، میں تے اس گل تے نچدا پیا چلو دی زبان تے میرا نام تے آ گیا ہے. انہوں یہ تے پتہ ہے نا بس 70 سال میں ہی کیتی ہے، قبول کرے پاوے نہ کرے، پر وہ جاندا تے ہے نا میں کیتی. یہ تھوڑی بات ہے زبان تے میرا نام آ گیا. میرا رب جاندا تے ہے نا کہ میں بندگی کیتی. میں وکھانا رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل ہنے جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے اپنی امتی نو خوشخبری سنا دیو جیڑی گل ہن کیتی آ تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز. جل جلالہ و اما نوالہ. بندیا ہمیشہ نیما مان، آج ہی کر، کوئی تکبر تے غرور دا لفظ اپنے منہ چوں نہ نکال. وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. ہو سکتا ہے تیرا سب کچھ برباد ہو جائے تے جو کرم کرن تے آ جائے تو پھر وہ رحمان و رحیم ہے، پھر وہ ستار ہے، پردے پاؤن والا ہے، پھر وہ اتنا کریم ہے. اللہ فرماندا ہے کہ میرے گناہگارا تو ڈر کے میرے کو سچی توبہ کرے تے میں رب ہو کے تیرے نال وعدہ کرنا ہے، پھر میں تیرے گناہاں نو گناہ نہیں لکھاں گا بلکہ نیکیاں لکھ دیاں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. قرآن وچ اللہ فرماندا ہے پھر میں گناہاں نو نیکیاں بدل دیاں. فرشتیوں لکھ دیو کہ اس نے اتنیاں نیکیاں کی. حضرت فضیل بن ایاس یہ اپنے دور دے بہت بڑے ڈاکو گزرے نے. انہاں دا نام ایک دہشت پھیلا دیندہ سی. فضیل دا نام لیا جاندہ سی، لوگ کمنا شروع ہو جاندے سن. جدو دل کردہ لٹ لیندہ ہے، جتھے دل کردہ ڈاکا ماردہ ہے. زندگی گزر دی جا رہی ہے فضیل دی.
ایک پورا گروپ نال ہوندا ہے، جا کے لٹ لیندے، مگر اکثر طریقہ یہ سی کہ امیراں دے مال لٹنے تے غریباں دی مدد کر دینی، کسی بیوہ دی خدمت کر دینی، کسی یتیم نو کپڑے پوا دینے، کسی نو مکان بنا دینا، مگر ڈاکہ ڈاکہ ہی، گناہ گناہ ہی ہے۔ سردیاں دی ایک رات سی، حضرت فضیل اپنے دوستاں دے ہمراہ ایک مکان تے ڈاکہ مارن واسطے گئے۔ مکان دی چھت تو گزر رہے سن، رات دا وقت سی، نال والے سین وچ ایک بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا سی۔ رب تعالیٰ نے آواز بھی عطا کیتی، انداز بھی عطا کیتا، رات دا وقت سی، قرآن پاک دی تلاوت کرن والے نے آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مومنہ تے اجے وقت نہیں آیا کہ اللہ دے خوف تو انہاں دے دل ڈر جان او دی یاد واسطے؟ کیا ایمان والے تے اجے وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل دے کن وچ جدوں قرآن دی اے آیت پئی نا، دل دیاں تاراں ہل گئیاں، اکھاں وچ آنسو آ گئے تے مڑ کے ویکھ کے فرمایا قرآن پڑھن والے وقت آ گیا ہے۔ انہاں قدمہ تو واپس نیچے اترے، ساتھیاں نو بلا کے آکھیا بھئی آج تو تھوڑے میرے رستے جدا نے، میں کر لئیے پکی توبہ، میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کراں گا، میں مومن ہاں، میرے تے وقت آ گیا ہے، میں کر لئیے توبہ، تھوڑے میرے رستے جدا نے، جاؤ تھوڑا او رستہ تے میرا یہ رستہ۔ ساتھی قدمہ تے گر کے کہن لگے برے وقت بھی سنو نار رکھیا جے تے چنگے وقت بھی تے نار رکھو نا، یہ تساں توبہ کیتی ہے تے پھر اساں بھی توبہ کی، مگر توبہ ایسی کیتی جڑی کر کے پھر توبہ توڑی نہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے کئی باری میں توبہ بنی، میں بے اعتبارہ، بار بار توبہ کرنے ہیں، زلزلہ آ جاندہ توبہ کرنے ہیں، ختم ہو جاندہ پھر توبہ بھول جانے ہیں، کوئی بیمار ہوندہ توبہ شروع کر دینے ہیں، بیماری ختم ہو جاندی ہے پھر توبہ بھول جاندی، اسی بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے نے جنہاں توبہ کیتی تے پھر توبہ تے قائم رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے دوستاں نو جمع فرمایا اور فرمایا کہ زندگی جو بڑیاں لوگاں دا دل دکھایا تے بڑیاں تے ڈاکے مارے نے، اپنے اپنے ذہن تے زور پا کے دسو کس کس نو لٹیا ہے۔ ایک فہرست تیار کی تھی، فلاں نو بھی لٹیا، فلاں نو لٹیا، فلاں نو لٹیا۔ حضرت فضیل بن عیاض صبح دا وقت ایک دروازے تے جا کے دستک دیتی اور دستک دے کے فرمایا کہ میں فضیل بن عیاض ڈاکو ہاں، میں کر لئیے توبہ، کسی وقت میں تھانوں لٹیا سی، یہ دسو تھوڑا کتنا نقصان ہویا سی؟ انہاں نقصان دسنا، آپ نے فرمانا اے اپنے پیسے لے لو، جتنا تھوڑا مال لٹیا سی، جتنی رقم دا ہے سی، یہ لے لو اور ہاتھ جوڑ کے کہنا میں نو معاف کر دیو تاکہ قیامت نو اللہ پکڑ نہ لگے۔ اللہ ہو پھر دوسرے دروازے تے تیسرے دروازے تے ایک ایک جو کولوں جا کے معافی مانگ دے، مال واپس کر دے۔ ایک یہودی دے دروازے تے گئے، یہودی نو جا کے آکھیا با میں کسی زمانے تینوں لٹیا سی تے تو مینوں معاف کر دے۔ انہیں آکھیا تو فضیل ہے؟ فرمایا ہاں میں فضیل ہوں۔ انہیں آکھیا تو میرا بہت نقصان کیتا، میں نہیں معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا ڈبل پیسے لے لے مگر میرے معاف کر دے۔ انہیں آکھیا معاف نہیں کرنا۔ آپ انہیں پیروں تے گر گئے، فرمایا دیکھ میں اللہ کو ڈر گیا ہے، میں توبہ کیتی ہے، میں رب نو راضی کرنا چاہنا ہے، جو تیرا نقصان ہویا میرے کو لے لے، مینوں معاف کر دے۔ انہیں آکھیا نہیں معاف کرنا۔ آپ نے رو کے فرمایا کوئی صورت ہے معافی دی؟ او یہودی کہنے لگا ہاں، او جڑا ریت دا پہاڑ ہے نا انہوں اتھو چک کے اتھے رکھ دے
کہ تینوں معاف کیتا۔ حضرت فضیل رو کے فرمان لگے اگر پہاڑ ادھر رکھ دیا تو پھر میری معافی پکی ہو گئی؟ انہیں آکھیا ہاں، انہوں پتا تھی پہاڑ کسے چکے جاندے۔ حضرت فضیل نے بیلچہ لے لیا، بالٹی لے لی اور ریت دی بھر بھر کے بالٹی اس میدان میں جا کے ڈھیر لگانا شروع کر دیتا۔ زندگی بھر کدے کم نہیں سی کیتا، ہن تے بڑھاپا آ گیا سی، بڈھے ہو چکے سن، تھک گئے حضرت فضیل، بازوؤں نو درد شروع ہو گیا۔ حضرت فضیل نے مصلا بچھا کے سر سجدے چ پا دیتا، عرض کیتی کریم مالک تو جاننے میں تیرا گناہگار فضیل ہوں، اے بھی جاننے نہ میں پکی توبہ کر لئی، یا اللہ ایک بندہ مینوں معاف نہیں پیا کردا، انہیں شرط رکھیے پہاڑ ادھر کر دے، مولا میرے بازوਆਂ دی طاقت جواب دے گئی، میں بڈھا ہو گیا، میں جوان ہوندا تے میں کوشش کردا، اے اللہ میں تے گناہگار ہاں، کمزور ہاں، پر تیری شان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ میں تے کمزور ہاں پر تو بڑی طاقت والا ہے، یا اللہ میرے ہم بازویں طاقت نہیں پر ساریاں طاقتاں تیرے کول میں، یا اللہ یہ کام میرے کول تے نہیں ہوندا، تو مہربانی کر دے پہاڑ نو ادھر کر دے۔ اللہ اکبر۔ رب نے ہوا نو حکم دیتا ہے ہوا بگولے دی صورت بن کے جا اور یہ ریت دا پہاڑ اڑا کے ادھر جمع کر دے، پہاڑ ادھر کر دے، اس میدان خالی کر دے۔ ہوا آئی اور ریت نو اڑا اڑا کے اس جگہ تے جمع کر دیتا، آپ نے سر سجدے تو چکیا تے وہ میدان خالی سی۔ یہودی دے دروازے تے آ کے آپ نے فرمایا میرے بھائی تیری شرط میں کر دیتی ہے پوری، پہاڑ ادھر ہو گیا ہے، بس ہوں تو مینوں معافی ہے نا؟ انہیں آخیا میں ویکھنا پہاڑ کیویں جا سکتا ہے؟ فرمایا ویکھ لے۔ جدو یہودی آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ پہاڑ تے ادھر چلا گیا، فرمایا تو معاف کیتا؟ یہودی قدمہ تے گر کے کہنے لگا میں کی معاف کیتا؟ رب نو کہہ مینوں بھی معاف کر دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو سچی توبہ کیتی جائے تو پھر اللہ اس طرح مہربانیاں کرتا، اللہ کرم نوازیاں کرتا۔ تو ہمیشہ اپنے رب کو ڈرو، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین آپ 1000 رکعت نفل روز پڑھتے سن۔ کتنے؟ 1000 رکعت۔ اسے واسطے آپ نو زین العابدین کیا جاندہ ہے کہ عبادت کرن والیاں دی زینت، سید الساجدین سجدہ کرن والیاں دے سردار۔ جدوں آپ کربلا دے میدان چو واپس آئے نا، پھر آپ دی بقیہ زندگی بس سب رب دی یاد وچ ہی گزری۔ ساری زندگی آپ نے پھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، سیر ہو کے پانی نہیں پیتا، بڑی سخت پیاس لگنی تے فرمانا پانی دیو، پیالے پانی پیش کرنا، آپ نے ایک گھٹ بھرنا تے پیالہ واپس کر دینا۔
بڑی بھوک لگنی، فرمانا کھانا دے دیو، کھانے دا لقمہ لینا تے واپس کر دینا۔ علماء نے پوچھنا آقا بڑی دیر بعد پانی منگ دے ہو تے پھر ایک گھٹ بھر کے واپس کر دین دے ہو، کھانا بڑے دیر تو بعد منگ دے ہو، لقمہ لے کے واپس کر دین دے ہو۔ امام زین العابدین دے آنسو نکل آنے، آپ نے فرمانا میں جدوں پانی پین لگنے نا تے کربلا مینوں اصغر ویر دی پیاس یاد آ جاتی ہے، ننے دی پیاسی زبان سامنے آ جاتی ہے، میرے کو پانی نہیں پیتا جاتا۔ جدوں مینوں بہت بھوک لگتی ہے، مینوں سکینہ دی بھوک یاد آ جاتی ہے، میرے کو کھانا نہیں کھایا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی دے دروازے کول باہر کھڑے سن اور ایک قصاب بکرے نو پکڑ کے لے جا رہا سی اور بکڑا زور لگا رہا سی، وہ گھسیٹ کے لے جا رہا سی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا بھائی اس نو کدھر لے چلے ہیں؟ کہنے لگا جی ذبح کرن واسطے۔ آپ نے فرمایا میرے نانا پاک نے فرمایا کہ جانور نو ذبح کرن تو پہلے پانی پلا لو، چارہ کھلا لو، انہوں بھوکا تے نہیں لے چلے ہو؟ کسائی کہنے لگا جناب مینوں مسئلے دا پتہ ہے، میں چارہ بھی کھلا لیا ہے اور پانی بھی پلا لیا ہے، اس واسطے ذبح کرن چلے ہیں۔ یہ بات سن دی ہی حضرت زین العابدین دی اکھاں وچ چھم چھم آنسو آ گئے۔ انہیں آکھیا حضرت رون کیوں لگ پئے ہو؟ آپ نے فرمایا مدینے دے کسائی تے بڑے پڑھے لکھے نے، جانور نو ذبح کرن تو پہلے پانی پلا لیندے نے، کربلا دے کسائی بڑے ظالم سال، انہاں ذبح کرن تو پہلے میرے اصغر نو پانی بھی نہیں دیتا، اکبر دی پیاس بھی نہیں بجھائی، کسے نو کھانا تک نہیں دیتا۔ ساری زندگی آپ نے رب دی عبادت ہی گزاری، مگر اللہ دے دربار عاجزی دا کی عالم سی کہ حج دا موقع ہے، دنیا کعبے دا طواف کر رہی ہے اور ایک بندہ غلاف کعبہ وچ اپنے آپ نو چھپا کے رو رہے ہیں اور بڑی زاری کر رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا دا سب تو بڑا گناہگار تیرے گھر آ گیا ہے، یا اللہ تیرا بہت بڑا مجرم تیرا پاپی تیرے گھر آ گیا ہے، غلاف کعبہ وچ اپنے آپ نو لپیٹ لیا ہے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ درختاں دے پتے تھوڑے نے میرے گناہ زیادہ نہیں، یا اللہ ریت دے ذرے تھوڑے نے میرے گناہ زیادہ نہیں، یا اللہ کرم کر دے، اگر تو نہ بخشیا تے میں قیامت نو ذلیل ہو جاؤں گا، میرے تے مہربانی کر، کرم کر دے، یا اللہ مینوں رسوا نہ کری، یا اللہ میں بہت گناہگار ہاں، میں بہت پاپی ہاں، مینوں معاف کر دے۔ اے آواز آپ دی بلند ہو دی جاندی سی اور طواف کرن والے پریشان ہو گئے، یہ آواز سب تے غالب آ گئی۔ کوئی قریب آ کے کہندا ہے او گناہگار نہ رو، اللہ رحمان و رحیم ہے، او تینوں معاف کر دے گا۔ کوئی کہندا ہے جا میں اپنے حج دا ثواب تینوں دیتا، کوئی کہندا ہے میں 10 حج کیتے جا میں 7 تینوں دیتے، کوئی کہندا ہے میں 20 حج کیتے 10-15 دا ثواب تینوں دیتا۔ گناہگارا رو نہیں، اب بس کر، تیری وجہ تو طواف رک گیا ہے، دنیا پریشان ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے سارے اپنے نیکیاں دیندے جاندے ہو، پردہ چک کے تے ویکھو گناہگار ہے کون؟ ایک نوجوان نے پردہ اٹھا کے ویکھیا تے چیخ نکل گئی، امام زین العابدین غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے سن۔ مسلمانہ سب کچھ کر کے بھی سمجھ میں کچھ نہیں کیتا، اپنے آپ نو اللہ دے دربار گناہگار کر کے پیش کر۔ اور قرآن نے سانو سبق دیتا ہے، آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اور نبی معصوم ہوندا ہے، گناہ تو پاک ہوندا ہے، مگر آدم علیہ السلام عرض کر دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا ڈیرا بساں اپنی جاناں تے ظلم کیتا کہ تو نہ بخشیا رحم نہ کیتا، اسی نقصان والیاں چ ہوواں گے۔ یونس علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نے، مچھلی نے نگل لیا مچھلی دے پیٹ میں،
اللہ اکبر، اللہ کی فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہاں مچھلی دے پیٹ دیاں اندھیریاں وچ اللہ دا نبی پکار اٹھیا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایمان نال سوچو رب دا دربار کتنا اچھا دربار ہے، اتھے پاک تے طیب تے معصوم بھی اپنے آپ نو گناہگار کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ساڑھے نبی پاک دعا کر دیں ہوندے سن سبحانک ما عبدناک حق عبادت کا، یا اللہ جی میں تیری عبادت دا حق سی میرے کو ادا ہی نہیں ہویا، سبحانک ما ذکرناک حق ذکر کا، یا اللہ تیرا ذکر کرن دا جو حق سی میرے کو ادا نہیں ہویا، سبحانک ما شکرناک حق شکر کا۔ لہذا اپنے اللہ دے دربار چکو اور عاجزی کرو، اور پھر اللہ دا قانون ہے وے جڑا او دے دربار جتنا چکدا ہے اللہ اس نو اتنا چکدا ہے، بلند کر دیندا ہے، عزتاں دیندا ہے۔ رمضان تو پہلے ہی پوری طرح تیاری کر لو، پچھلیاں گناہاں دی معافی منگو، اور رمضان دا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہون دے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، خدا سب دا آیا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اسلام چکلالہ مرکزی جامعہ مسجد البلال دے اندر، چکلالہ ایئرپورٹ دے بالکل سامنے سی این جی دا پمپ ہے، دے نال بازار جا رہے جامعہ مسجد بلال، اتھے عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت جامعہ محمدیہ قادریہ دے زیرے